Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 24 से लेकर आयत नंबर 27 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज का लेक्चर इंतहाई समझने वाला और इंतहाई इफेक्टिव और इंतहाई मज़ेदार लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मोमिन की मिसाल एक खजूर के दरख्त की मिसाल से पढ़ेंगे और इंसान और काफिर की मिसाल एक कलमा खबीसा, एक खंजल का दरख्त जो एक मिनट में उखड़ जाता है, उसकी मिसाल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 24 से। आपने देखा किस तरह बयान की अल्लाह ने मिसाल कलमा तैयबा मानिद दरख्त के पकीज़ा के, जड़ इसकी मजबूत और शाखें इसकी आसमान में हैं। इस आयत के अंदर सबसे पहले हमें लफ्ज़ समझना है कलमा तैयबा। कलमा तैयबा क्या है? पकीज़ा बात को कहा जाता है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी कलमा तैयबा कहते हैं, पहले कलमे को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तौहीद के इकरार के साथ रसालत का इकरार मौजूद है और वो प्रॉपर ऐसा कलमा तैयबा एक ऐसा कौल होती है, ऐसी हक बात जिसमें कोई भी झूठ की आमेजिश ना मौजूद हो, उसको कलमा तैयबा भी कहते हैं। और कुरान भी अपने एक जगह पे एक पूरे का पूरा कलमा तैयबा है जिसमें उसकी क्या नाम है हक बात मौजूद है। हर तरह से उसमें क्या नाम है हर बात हक पर मबनी मौजूद है। और इसकी मिसाल क्या है? कहते हैं जो कलमा तैयबा पे अमल करेगा वो मोमिन होगा। और वो मोमिन कैसा होगा? उस मोमिन की मिसाल क्या है? उस मोमिन की मिसाल दरख्त की तरह की है कि उस ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें भी मजबूत हैं, उसकी रूट्स बहुत मजबूत हैं और उसकी शाखें भी बहुत मजबूत हैं। इतना मजबूत है उसकी रूट भी इतनी मजबूत होगी जितनी उसकी शाखें मजबूत होंगी। रूट क्या है? एक मोमिन की मिसाल, उसकी रूट्स क्या है? एक दरख्त की मिसाल दी, ऐसा दरख्त जिसकी रूट्स बहुत मजबूत हों। उसकी रूट्स क्या है? उसकी रूट्स मोमिन का ईमान है। जितना उसका ईमान मजबूत होगा वो उतना ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत होंगी। जितनी उसकी जड़ें मजबूत होंगी उतना उसका अमल मजबूत होगा। जब ईमान आपका बहुत मजबूत हो जाए तो आप अमल किए बगैर रह नहीं सकते। अमल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। तो फिर अगर आपका ईमान मजबूत है तो फिर आप अमल भी करेंगे और जब अमल मजबूत होगा तो फिर उस दरख्त की शाखें भी मजबूत हो जाएंगी। और ये सिर्फ ये यहाँ पे कौन से दरख्त की बात की गई है इसके बारे में हदीस से साबित है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक मजलिस में थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पूछा कि ऐसा कौन सा दरख्त है जो कि इंसान के मुशाबे है, जिसके पत्ते न सर्दी में गिरते हैं न गर्मी में गिरते हैं। तो लोगों ने मुख्तलिफ सब सहाबा कराम ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में आया कि ये शायद खजूर का दरख्त है। लेकिन मैं खामोश रहा कि बाकी सब सही जो मतलब इतने बड़े बड़े साहबा वो नहीं जवाब दे पाए, तो मैं शर्मिंदा होकर खामोश रहा। और फिर क्या नाम है उन्होंने फिर जब बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंसर दिया तो बताया कि वो खजूर का दरख्त है। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से को जिक्र किया कि इस तरह उन्होंने सारा वाक़या शेयर किया कि मैं इस वजह से खामोश रहा, मुझे यही मतलब खजूर का दरख्त महसूस हो रहा था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अगर तुम उस वक्त जवाब दे देते तो मुझे तुम फ़लाँ और फ़लाँ से ज़्यादा अजीज़ होते। तो मतलब हदीस से साबित है कि इस दरख्त यहाँ पे जो दरख्त का जिक्र हो रहा है वो खजूर के दरख्त का जिक्र हो रहा है। ऐसा खजूर का दरख्त ऐसा है इसकी पत्तों को भी हम अपने फर्नीचर में मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और ये इसकी जो जड़ें होती हैं वो वर्टिकल, जैसे शाखें ऊपर को जाती हैं वैसे सेम वर्टिकल जड़ें नीचे को जाती हैं। और जितनी लंबी शाख हवा में होती है उतनी लंबी जड़ ज़मीन में फैली हुई होती है और ये इतनी डीप होती है। और ये इसके तना बहुत खूबसूरत खारदार नहीं होता बल्कि बहुत स्मूथ और खूबसूरत होता है। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, इस पर पीच से कलर के खूबसूरत फूल लगते हैं और ये फल देने वाला होता है। ये फल देते हुए झुक जाता है। तो यही यहाँ पे आगे मिसाल दी है कि तो वो देता है फल अपना हर वक्त इज़्ज़त से अपने रब के और बयान करता है अल्लाह मसाले लोगों की शायद कि वो नसीहत पकड़े के। जो मोमिन होता है वो फल देने वाला होता है। मोमिन होता है आजिज़ होता है, झुका होता है, वो लोगों को, खुद भी फ़ायदा दीन से लेता है, लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाने वाला होता है।
یاد سے واضح ہے کہ کلمہ طیبہ پر اثر کلمہ ہے، مطلب ایسا کلمہ کہ جس کی بنیاد ہر وقت مفید نتائج دیتی ہے، اور جو مومن ہوگا اگر وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد رکھ کے اپنا ایمان رکھے گا تو وہ کبھی اوور ریئیکٹ نہیں کرے گا، وہ ایمانت لے گا تو خیانت نہیں کرے گا، وہ پرسکون ہوگی اس کی روح، اور وہ خوشگوار رہے گا، اور وہ اس کے قول و قرار میں پختگی ہوگی، اور لائف سٹائل اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو خلوص اور دیانتداری سے بھرا ہوگا، وہ خود بھی فائدہ لے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کو بھی فائدہ دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس ایک دوسری مثال ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہم آیت نمبر 26 میں پڑھیں گے۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی مانی درخت کے ناپاک کے جو اکھاڑا گیا اوپر سے زمین کے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار۔ جو کلمہ خبیثہ ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو کہ کلمہ طیبہ کا الٹ ہے۔ ہر وہ باطل چیز جو نظام جس کو بنیاد بنا دی جائے نظام کی، لیکن وہ نظام کی بنیاد بننے کے قابل نہیں ہے، تو وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ جیسے کہ مشرکین، یہ ہندو انیائی مذہب لے کر آگے، کیا نام ہے، ایتھیزم، یہ اپنا مذہب لے کے آگے، یہ سارے مذہب ختم ایک دن ہو جانے، کیونکہ یہ سب کیا ہے، یہ کلمہ خبیثہ کی بنیاد ہے۔ اور ایسی جس میں عقیدہ ہی غلط ہے وہ گرو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ درخت ایک خنجر کے درخت کی طرح ان کی مثال ہے، جس کی روٹ کمزور ہوتی ہے اور وہ جلدی اکھڑ جاتا ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ دن بدن گرو اپ کرتا ہے، لیکن جب انسان منافق ہوتا ہے، صرف قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ اکھڑ جائے گا، وہ ایک دن اپنے عمل سے ختم ہو جائے گا، اپنی اس دنیا فانی سے اس کا کوئی اس پہ نہیں، اس کو کچھ دیا جائے گا یا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کا علم۔ اس لیے عمل بہت ضروری ہے، اپنی کوشش کریں، آپ جس پیمانے پہ ہیں تھوڑا سا عمل کر سکتے ہیں وہیں سے شروع کریں۔ تو مومن کا درخت بلند ہوتا ہے اور وہ گرو کرتا رہتا ہے۔ مومن جو پھل دینے والا ہوتا ہے عاجز ہوتا ہے اور وہ جھکتا نہیں ہے، اور سوری جھک جاتا ہے مومن۔ قرآن میں ہے کہ جو کافر ہے اس کے لیے، قرآن میں ہے کہ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ مطلب اس کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ بچ کے بھاگ جائے۔ تو عقیدہ باطل ہے تو زمین و آسمان کی ہر چیز انکار کرتی ہے عقیدہ باطل کو۔ تو ابن آدم اگر اس کو چیز کو اگا بھی لیتا ہے، ایسے درخت کو اگا بھی لیتا ہے، تو وہ لوگوں کو تکلیف دینے کے باعث بنے گی، اور حالات بدلتے ہی وہ درخت ٹوٹ جائے گا۔ تو کلمہ خبیثہ اور کلمہ اگر کیا نام ہے طیبہ کی تاریخ میں مثال دیکھیں تو کلمہ طیبہ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن کلمہ خبیثہ بہت کھڑے ہوئے لیکن سب کے سب ختم ہوتے گئے۔ تو مومن جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ وہ اپنی انسان ایسی حماقتوں کا ذکر کرے، وہ ختم، یہ حماقتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کلمہ طیبہ اپنے جیسا مرضی ماحول ہو وہ ہر ماحول میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ کلمہ خبیثہ جو ہوتا ہے وہ فساد دینے والا ہوتا ہے، تو ہر کوئی تکلیف میں اس کی وجہ سے رہتا ہے۔ تو آگے ہے آیت نمبر 27۔ ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ بات کے مضبوط کے، اور زندگی میں دنیا کے اور آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ مطلب کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ زندگی ہوگی، اس کی زندگی میں ثابت قدمی آئے گی، وہ راسخ ہوگا اس کا دل، اس کے دل میں جب پائیدار ہوگا، اس کا راسخ ہو تو اس کی آئیڈیالوجی بھی پائیدار ہوگی، اس کا عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو اس کا ہر پیمانہ مضبوط ہوگا، اور اخلاق کی پائیداری اس کے اندر پراپر موجود ہوگی، زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں۔ آخرت کی جو زندگی ہوتی ہے نا، مومن کی موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو، اور وہ کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت جو کیا نام ہے مومن کی آخرت اس کی موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث ہے کہ جب کوئی مومن کی میت کو دفنایا جاتا ہے تو جب اس کے گھر والے سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ جب وہ لوگوں کو واپس جاتا دیکھتا ہے تو فرشتے پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہوگا تو فرشتے اس کو بٹھا دیں گے، اور فرشتے اس کو سورج غروب ہوتا دکھائیں گے، تو وہ کیا نام ہے سورج غروب ہوتے کو پھر وہ اس کو سوال کریں گے، اور وہ کہیں گا کہ رکو میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ پھر وہ فرشتہ اسے کیا کہے گا؟ پہلے میں پورا آپ کو حدیث بتاؤں گی پھر اس کے اندر پوائنٹس۔ تو پھر فرشتہ سے کیا کہے گا کہ اچھا تم دنیا میں تو نماز پڑھتے تھے مجھے پتا ہے، تو لیکن اب تم مجھے میرے سوال کا جواب بتاؤ۔ تو بڑے سال پہلے ایک مطلب انسان مبعوث ہوا تھا، تمہارے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بندہ کہے گا ہاں وہ اللہ کا رسول تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ کہے گا تم صحیح عقیدہ پہ تھے،
اور پھر اس کی کیا نام ہے جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی اور اس کی قبر کو 70 ہاتھ کھلا کر دیا جائے گا اور اس کی روح کو خوشبو عطا کر دی جائے گی اور اس کو سلا دیا جائے گا. جنت کے پرندوں کی مانند اس کی روح جنت میں اڑتی پھرے گی. اور اب اس میں پوائنٹس کیا تھے کہ دیکھیں منکر نکیر جو ہوتا ہے وہ انتہائی سخت ہوتا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ منکر نکیر جو ہوتا ہے وہ زمین کو اندر سے ناخنوں سے رونتے ہوئے قبر میں انٹر ہوگا. تو اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کی ایک اور حدیث ہے کہ منکر نکیر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. اور ایک جگہ ہے کہ منکر نکیر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کی مانی اس کا اتنا سائز ہوتا ہے. تو مطلب اتنا ہیبت ناک چہرہ ہوگا منکر نکیر کا اور جو اس کو دیکھتے کافر ڈر جائیں گے. لیکن مومن جو ہے وہ ثابت قدم رہا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان جب 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اپنی نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ایک آٹومیٹک بات ہوتی ہے. اگر آپ میں سے نماز آپ 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو آپ میری بات بڑے آرام سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کے لیے آٹومیٹک بات ہے. جیسے سورج غروب ہوتا دیکھے گا وہ کہے گا کہ میری نماز رہ رہی میں نے پہلے نماز ادا کرنی ہے. وہ اپنے سارے کام چھوڑے گا. وہ اپنی نماز سورج غروب ہوتا دیکھ کے دیکھتا نہیں رہے گا بلکہ اپنی نماز اثر ادا کرے گا. یہ بہت بڑی پہچان ہے جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا تھا؟ ایک مومن جو تھا وہ نماز پڑھنے والا تھا اور جب اس نے یہ سورج غروب ہوتا دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا اور اس نے اپنے آپ کو نماز کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ پرسکون رہا. کافر کی طرح ڈرا نہیں بلکہ پرسکون رہے گا. اور پھر وہ بہت خوبصورتی سے جواب دے گا اللہ کے اذن سے. اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ رحمت کریں گے. اور پھر اس کو ہم نے ابھی اس میں پڑھا کہ کس طرح اس کو کھول دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے اور ہمیں بھی صحیح علم پہ علم کو حاصل کرنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ عمل کے بغیر ہم نہیں چاہتے کہ ہم منافق بنیں. خود میں بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل کریں جس حد تک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آمین. جزاک اللہ.